مخفی رکھنا چاہتے تھے، چھپانا چاہتے تھے، جو قاتل تھے وہ چھپانا چاہتے تھے۔ اسپیچ مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری اسپیچ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، ہم نے آیت نمبر 71 تک اپنے درس کو چلایا تھا۔ آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں آپ کا بھائی مولانا عبدالغفور حیدری، آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 کی تفسیر اور مختصر ترجمہ آپ کے سامنے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور اللہ کو راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ عزیزان محترم، اس قرآن کے اس آیتوں میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیلیوں، وہ زمانہ اپنے یاد کرو، وہ وقت یاد کرو کہ جو آپ میں سے کسی نے قتل کیا تھا اور اس قتل کو چھپا رہا تھا، اور ہر کوئی اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پہ لگا رہے تھے، اپنی برات کے لیے ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اس کا قتل۔ اللہ تعالیٰ کو اس امر، اس کام کا ظاہر کرنا منظور تھا، جس کو تم اس کے مجرم اور متشبہ لوگ مخفی رکھنا چاہتے تھے، چھپانا چاہتے تھے، جو قاتل تھے وہ چھپانا چاہتے تھے کہ ہمارا نام نہ آئے، ہمارا چہرہ نظر نہ آئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، جسے پیچھے ہم تفسیر میں پڑھا، پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ذبح کرنے کے بعد ہم نے حکم دیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے کا کچھ حصہ، اس مقتول کی لاش کو اس گائے کے کچھ حصے سے ٹکڑا یا کوئی بھی خون وغیرہ لگا دو، اس سے، اس کے چھونے سے، تو وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں، یعنی کہ اس کے زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زندہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جس طرح سے ہم نے اس مقتول کو آپ کو دکھانے کے لیے کہ بھئی دیکھیں کہ خون کے ذرے سے لگانے سے یہ مردہ زندہ ہو گیا، خون کے لگانے اور گائے کے کٹنے اور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اذا اراد ان یقول له کن فیکون، جب کوئی ارادہ کرتا ہوں کہتا ہوں کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بمقابلہ منکرین، جو قیامت کے منکر اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، اس قرآن کی اس آیت سے اس سے استدلال اور نظیر یعنی مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس طرح كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور ہماری قدرت کے یہ نشانیاں دکھائے، یہ ہمارے قدرت کے بہت ساری نشانیاں ہیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر تم عقل سے کام لیا کرو کہ ایک اسی مثال دوسری اس مثال کے جو آئے نا، انکار سے باز آ جاؤ، کہ آپ دوبارہ پیدا ہونے کے بعد سے انکار کرنے سے باز آ جاؤ، کہ انکار نہ کرو، یہ خدا کی طاقت ہے۔ تو فائدہ یہاں بات یہ ہے کہ مردہ کو زندہ تو ویسے بھی کر سکتا تھا، اور مردہ کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور ایسے ہی قاتل کا نام بیان فرماتے۔ بات یہ ہے جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس
نے قاتل کا نام بتا دیا اور فوراً وہ فوت ہو گیا. لیکن اس جگہ صرف مقتول کے بیان اس لیے کافی نہیں کہ بس مقتول جو کھڑا ہو گیا اور بیان کر دیا کہ بس فلاں نے مجھے مارا ہے اور یہ قبول کیا جائے گا گواہی کے لیے. بھائی بات سمجھیں، وحی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی تھی کہ بھائی موسیٰ یہ بندہ قتل فلاں نے کیا ہوا ہے، نام بتا دیا تھا. اب یہ بات بتائے لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ ہم ایسے زندہ کرتے ہیں جو آئے مردوں کو. یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں ہے کہ حق تعالیٰ تو مردہ زندہ کرنے کے ویسے ہی قدرت تھا، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتا دیا سکتا تھا. پھر اس سامان کی کیا ضرورت پیش آئی کہ گائے ذبح کرو، خون لگاؤ، پھر مقتول زندہ ہو جائے گا. حق تعالیٰ کو کوئی فعل ضرورت و مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں ہے، بلکہ مصلحت. کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں عروج پہ آتا ہے وہ کام کسی مصلحت اور حکمت کے بنیادوں پر ہوتا ہے. ہر واقعے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور احاطہ علمی بھی آ سکتی ہے. نہ اس کے مکلف ہیں نہ ہم اس کے مکلف. ہم سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں ہوا نہیں ہوا. بھائی ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں. یہ معلوم نہیں کہ ہر چیز میں غور فکر کریں. الف لام میم کی معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، اس میں غور فکر کیا کریں. بھائی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واقعہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہی جو ہے ہمیں سمجھائے. اس میں زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے کیوں یہ کیا کیوں نہیں کیا. اللہ ہی بہت خوب جانتا ہے. واللہ عالم بالصواب. زندگی رہی انشاءاللہ آیت نمبر 74 سے انشاءاللہ تعالی ہم کل آپ کے سامنے پیش آئیں گے. السلام علیکم. دیکھیے